10واں سپارہ سورۃ الانفال، آیت نمبر 72۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہاجروا، ہجرت کی انہوں نے، اموال مال کی جمع، انفس نفس کی جمع، سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، آووا ٹھکانہ دیا، نصرو نصرت کی، اولیاء ولی کی جمع، رفیق دوست مددگار اور وارث کو بھی کہتے ہیں۔ ما لکم من ولایتہم، ان کی رفاقت اور دوستی سے، ان استنصروکم، ان اگر استنصرو مدد طلب کریں کم تم سے، فعلیکم تمہارے ذمے ہے النصر مدد کرنا، میثاق عہد و پیمان، ترجمہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ذریعے سے جہاد فی سبیل اللہ کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور نصرت کی، یہ لوگ ایک دوسرے کے رفیق اور مددگار ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، ان کی ولایت اور رفاقت میں سے تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، اور اگر وہ تم سے مدد طلب کریں دین کے معاملے میں تو تمہارے ذمے ہے ان کی مدد کرنا، سوائے اس کے کہ وہ ایسی قوم کے خلاف مدد طلب کریں کہ تمہارے اور ان کے درمیان عہد و پیمان قائم ہو چکا ہو، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو دیکھنے والے ہیں۔ سورۃ الانفال کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ احکامات بیان فرمائے گئے اور قوانین بیان فرمائے گئے۔ اب آخر کے اندر کچھ ترغیبیں اور بشارتیں ہیں۔ پڑھی گئی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی، جہاد کی، نصرت کی ترغیب ذکر کی ہے، اس کا شوق دلایا ہے، اور اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے
3 جماعتوں کا ذکر فرمایا ہے، 3 جماعتوں کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلی جماعت، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو مہاجرین کہا جاتا ہے، ہجرت کرنے والے لوگ۔ 3 لفظ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ارشاد فرمائے۔ نمبر 1 ایمان، کہ یہ لوگ ایمان والے ہیں اور حقیقی طور پر ایمان والے ہیں، کہ جنہوں نے دل و جان سے تمام ان چیزوں کو تسلیم کیا ہے جن کے ماننے کا اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ تصدیق النبی ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تصدیق کرنا آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی تمام ان چیزوں میں جو آپ لے کر آئے ہیں، جتنی بھی چیزیں آپ لے کر آئے ہیں ان میں سے ہر ایک کی تصدیق کرنا۔ جو چیزیں آپ نے تفصیلاً ارشاد فرما دی ان کو تفصیلاً ماننا ہے، اور جو چیزیں آپ نے اجمالاً بتلا دی، تفصیل اس کی نہیں بیان کی، اس کو اجمالاً ماننا ہے۔ اس کا نام ہے ایمان، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ جو چیز تفصیلاً بتائی گئی ہے اس پر اجمالاً ایمان نہیں ہو سکتا، بس مانتے ہیں کہ نہیں، جس طرح تفاصیل بیان کی گئی ہیں اسی طریقے سے ماننا ہے، اور جس چیز کی تفصیل نہیں کی گئی بس حکم دے دیا گیا اس کو مانو، یہ ہے ایسے ہی ہے، وہ ہے کیسے ہے کیسے نہیں ہمیں اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، اللہ عالم، اللہ بہتر سمجھتا ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے، خود قرآن مجید میں۔ اب کس طرح اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، ہم اپنے ذہن میں خاکہ نہیں بنا سکتے کہ جس طرح ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس کا تخت ہوتا ہے، وہ تخت پر آ کر براجمان ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، کوئی اللہ بھی اس طرح ہی بیٹھتے ہیں؟ کہ اللہ کی شان اس سے بہت بلند و بالا ہے، بہت عظیم ہے۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو لفظ ہیں اس کا معنی اور مفہوم، معنی تو ہمیں معلوم ہے لیکن اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور بلکہ فرمایا کہ اس کے بارے میں سوال کرنا بھی درست نہیں ہے، سوال کرنا بھی درست نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے کہ بس مان جاؤ، اس کو ایسے ہی مان۔ اللہ اکبر، یہی ایمان تو صحابہ کرام کا اللہ کو پسند آیا کہ اس میں یہی چیز تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لاتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آج رات مجھے معراج کا تحفہ عطا فرمایا، اور اس طرح میں گیا۔ ابو جہل کو پتہ لگا، وہ ہنسنے لگا، مذاق کرنے لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مکہ سے بیت المقدس جائیں، شام کی جانب جائیں، اس زمانے میں شام میں آتا تھا، یہ آج کل فلسطین الگ ہو گیا، تو کئی دنوں کا یہ سفر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ رات میں چلا گیا، اور پھر اس سے بھی آگے کی باتیں ٹھٹھا کرنے لگا، کہنے لگا آج تو موقع ہاتھ میں آیا
ان کے ساتھی جو ابو بکر ہے نا، یہ بڑی ان کی حمایت کرتے ہیں، ان کی باتیں مانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بھاگتا ہوا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کے ایک حصے میں یہاں مکہ سے میں بیت المقدس چلا گیا شام، پھر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، سب آسمانوں سے ہو کے آیا، جنت دیکھ کے آیا، یہ ممکن ہے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ بات کس نے کی؟ یہ بات کرنے والا آخر ہے کون ہے جس نے یہ بات کی؟ کہا وہی جن کو تم نبی مانتے اور ان کی نبوت پر تم ایمان لاتے ہو، انہوں نے یہ بات فرمائی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اگر آپ نے یہ بات فرمائی ہے تو میں ایمان لاتا ہوں اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ گئے ہیں۔ بڑا شرمندہ ہوا کہ یہ کیا بات کہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ آج حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو یہ جواب دیا، تو آپ نے فرمایا انت صدیق، کہ آپ واقعتاً میری تصدیق کرنے والے۔ ایمان نام کس کا ہے؟ تصدیق کا ہے۔ تو اس دن سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب ہے یہ صدیق ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نام ہی کا حصہ بن گیا، نام ہی کا حصہ بن گیا۔ تو اصل ایمان یہ ہے، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، دوسری صفت اللہ نے اس پہلی جماعت کی ذکر فرمائی کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی۔ ہجرت کا لفظی معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، چھوڑ دینا، خاص طور پر اس وطن کو چھوڑنا جہاں رہتے ہوئے انسان احکامات الہیہ پر عمل نہیں کر سکتا، کہ اگر وہاں پر رہتے تو دین پر انسان نہیں چل سکتا۔ دین اسلام پر چلنے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے انسان اپنا وطن چھوڑ دے اور وہاں جا کر مستقل طور پر رہے، صرف یہ نہیں کہ چند دن کے لیے فلاں ملک جا رہا ہوں، نہیں، مستقل طور پر چھوڑ کے چلا جانا، اس کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات عراق کے اندر رہتے تھے، جو معاملات اور حالات ان کے ساتھ ہوئے کہ لوگوں نے آگ جلا کر اس میں ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا انی مہاجر الی ربی، میں اپنے رب کی جانب جا رہا ہوں، میں نے اپنے رب کو نہیں چھوڑنا۔ باپ نے کہا نا یہاں رہنا ہے، ان بتوں کو برا بھلا نہیں کہنا، پھر تردید نہیں کرنی، نہیں تو یہاں سے نکل جاؤ۔ وہجرنی ملیہ، وہاں بھی وہجرنی، ہجرت کی، چھوڑ جاؤ یہ۔ عرض کرنے لگے ابا جان بالکل ٹھیک ہے، آپ کا گھر چھوڑا جا سکتا ہے، آپ کو چھوڑا جا سکتا ہے، اس وطن کو چھوڑا جا سکتا ہے، پر میں اپنے رب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ نے وہاں پر ہجرت کا لفظ ذکر کیا، وہاں سے ہجرت کر کے شام کی طرف آگے وہ مہاجر، ہجرت۔ مکہ المکرمہ میں مسلمان قیام پذیر تھے، رہتے تھے،
وہاں پر ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا ایک عرصے تک، بلکہ عرصہ دراز تک اس چیز کو ایمان والوں نے برداشت کیا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے برداشت کیا، لیکن پھر حالات ناگفتہ بے ہو گئے۔ حکم دے دیا گیا کہ اب یہاں سے مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے چلے جاؤ، اب یہاں نہیں رہنا، فتح مکہ تک جو بھی ایمان لاتا اس کو حکم دیا جاتا کہ یہاں سے ہجرت کرنی، مکہ کے چھوڑنا۔ ہاں جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرما دیا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد فرمایا اب یہ بھی دارالاسلام ہو گیا، یہ بھی اسلام کا مرکز بن گیا، اب یہاں بھی رہیں گے، وہاں بھی جو جہاں ہے وہی رہ سکتا ہے۔ یہ وطن قربان کرنا اور ان چیزوں کو چھوڑنا، یہ لفظ کہنا تو بہت آسان ہے، لفظ کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن اس پر عمل کرنا یہ انتہائی مشکل ہے کہ انسان ایک رات اپنے گھر کے بغیر نہیں گزار سکتا، جہاں کہیں ہے بہت آرام دہ ہوٹل میں بھی ہے پھر بھی کہتا نہیں میں نے اپنے گھر جانا ہے، وہیں سونا جانا، وہاں انسان کو جو سکون آتا ہے کہیں نہیں آتا۔ ایمان والے مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے، یہاں پر رہے، عزیز و اقارب یہاں، رشتہ دار یہاں، گھر یہاں، اللہ کا گھر یہاں، بیت اللہ یہاں، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے ہیں بار بار مڑ مڑ کے بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، تھوڑا چلتے ہیں پھر دیکھتے ہیں، تھوڑا چلتے ہیں پھر دیکھتے ہیں، اور فرمایا کیا بہترین شہر ہے، کیا بہترین علاقہ ہے تو بیت اللہ تجھے چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، تجھے چھوڑنے کا دل نہیں کرتا۔ فرمایا پر کیا کروں تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ورنہ میں کبھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا۔ یہ آج کا ایمان والا 10 دن جب وہاں پر گزارتا ہے تو اس کا واپس آنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ جائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کہ جن کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی رب العالمین بیت اللہ میں نے تعمیر کیا ہے، اس کی آبادی والے پیغمبر آپ بھیج دیں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا انا دعاء ابراہیم، میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی دعا کا نتیجہ کہ اللہ نے وہ دعا میرے حق میں قبول فرمائی ہے کہ میں نے اب اس بیت اللہ کو آباد کرنا ہے۔ آپ نے اور آپ کی امت نے جس طرح اس بیت اللہ کو آباد کیا اور آج تک آباد ہے، قیامت تک آباد رہے گا، کسی زمانے میں ایسا آباد نہیں رہا، کسی زمانے۔ اللہ نے ہر ایمان والے کے دل میں اس کی محبت ڈال دی، ہر ایمان والے کے دل میں، کہ وہ کھینچتا چلا جاتا ہے، کھینچتا چلا جاتا ہے اس کے۔ اللہ اکبر۔ تو ہاجر ہجرت، اور دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمائی، کیونکہ یہ ہجرتیں ہر وقت تو نہیں ہوتی، ہر زمانے میں تو نہیں ہوتی، یہ تو ضرورت کے ساتھ ساتھ ہوتی۔ آپ نے الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، اصل ہجرت یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو چھوڑنے والا بن جائے جن کو چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اصل مہاجر وہ ہے، بھئی وطن چھوڑنا ہے، علاقہ چھوڑنا ہے، کس لیے؟ تاکہ میں یہاں رہ کر کہیں اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہو جاؤں، گناہوں میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اس علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں اس لیے جاتا ہے کہ میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی گزارنے والا بن جاؤں، اطاعت والی زندگی گزارنے والا بن جاؤں۔
تو فرمایا کہ پھر اصل چیز تو اللہ کی جانب سے یہ ہوئی ہجرت والی کہ انسان ان گناہوں کو چھوڑنے والا بن جائے، وطن چھوڑ دے، علاقے چھوڑ دیں، لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑ رہا۔ بیت اللہ ہجرت کر کے بیت اللہ میں ایک بندہ پہنچ گیا ہے، اور وہاں جا کر بھی وہ کیا کرتا ہے؟ دو نمبری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، سب دو نمبریاں کرتا ہے۔ تو یہ مہاجر نہیں ہے، یہ ہجرت کرنے والا نہیں ہے۔ اصل ہجرت والا فرمایا وہ ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑنے والا بنا، ان چیزوں کو ترک کر دے، یہ حرام ہے، ختم، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، نہیں کرنی ہے، اس سے کوسوں دور رہنا ہے۔ وہ اپنا وطن نہیں بھی چھوڑے گا، اپنے گھر کے اندر، اپنے کمرے کے اندر بیٹھا رہے گا، اللہ کی نگاہ میں وہ بھی مہاجر ہے، وہ بھی مہاجر ہے۔ حرام خوری اس نے چھوڑ دی، رشوت اس نے چھوڑ دی، سود اس نے چھوڑ دیا کہ بالکل نہیں لینا، یہ بھی مہاجر ہے۔ تو پہلی جماعت کی دوسری صفت وہاجروا، انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی۔ اور اس کے بعد تیسری فرمائی وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، مال کی ضرورت تھی تو مال کے ذریعے سے کیا، اور اگر جان کی ضرورت تھی تو وہ اللہ کے راستے میں پیش کیا۔ تو یہ چیزیں ذکر کر کے آنے والی نسلوں کو ترغیب دی اس بات کی کہ تمہارے اندر ایمان والو یہ چیزیں ہمیشہ کے لیے پیدا ہونی چاہیے۔ ایمان کامل، ہجرت، اور تیسرے نمبر پر جہاد۔ پھر دوسری اور تیسری جماعت کا بھی ذکر آ رہا ہے، اسی پر ہی اپنی بات مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی حقیقی معنی میں جو ایمان والے ہیں ان کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔